اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع بیان میاں بیوی کے مابین جھگڑے، مسائل اور فسادات ہیں، اور لاسٹ پروگرام میں ہم نے ان اسباب اور وجوہات پر کلام کیا تھا کہ کیا آخر وہ وجوہات ہے جس بنیاد پر طلاق کا ریشیو اس قدر بڑھ رہا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ میاں بیوی کو یہ بات ذہن نشین کر لینے چاہیے کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام اور سب سے بڑا مشن و مقصد ہی میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈلوانا اور طلاق کروانا ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے، اور جو کام اللہ کو ناپسند ہے وہ شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ واقعی ایسا ہی ہے، بلکہ اس صورت میں میاں بیوی کو پہلے سے ہی اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر رکھنا چاہیے کہ دو مختلف لوگ ہیں، جب دو مختلف لوگ ایک زندگی میں آ رہے ہیں تو ان میں اختلافات تو لازمی ہوں گے، جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ ان جھگڑوں کو اور زیادہ بڑھایا جائے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور اچھے انداز میں اسے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ شادی سے پہلے بھی تو اختلافات ہوتے ہیں، بالکل، اپنے ماں باپ سے ہو سکتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں سے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا جائے۔ لیکن میاں بیوی کے معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ ذرا کچھ اختلافات ہوئے، ذرا اختلاف رائے ہوا اور وہیں پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ رشتہ اتنا نازک ہے جو اس طرح ٹوٹ جائے گا، اس لیے وہ ایک دوسرے کو شاید سزا دینے کے لیے اس معاملے کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن پھر وہی بعد میں پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ بالکل، کہ اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے میاں بیوی کی صورت میں تو وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جیسا کہ بیان بھی کی گئی تھی کہ لا علمی ہے، لہٰذا اس صورت میں نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے بنیادی معلومات حاصل کرنا اور علم کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ انسان اب کسی بھی فیلڈ کو جوائن کرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں ساری معلومات سیکھتا ہے، بلکہ مختلف اسٹیجز طے کرتا ہے تاکہ میں اس فیلڈ میں کامیابی حاصل کروں۔ اپنا مال خرچ کرتا ہے، مختلف طرح کے کورسز کو اٹینڈ کرتا ہے، وقت نکالتا ہے۔ کئی مال انویسٹ کرنا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر وہ انویسٹیگیشن کر کے اس کے بارے میں وہ پڑھ سیکھ کر مال انویسٹ نہ کرے، کیونکہ ایسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میں نے ویسے ہی اٹھا کر کے کسی کو مال دے دیا تو ضائع ہوگا۔ بالکل، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، اپنی کامیاب زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی بات آتی ہے، تو پھر دین کے بارے میں تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، کافی ہو گیا، اب ہمیں سیکھنے کی، ہاں، یا نماز روزہ فقط یہی دین ہے۔ حالانکہ گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو دین صرف نماز روزے یا پھر زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اپنی پوری زندگی کے ہر قدم کو اللہ کے حکم کے مطابق اٹھانے کا۔ نماز روزہ زکوٰۃ اس میں ایک حصہ ہے، بالکل شامل ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن اخلاقیات، اس کی ہمارا دین بہت زیادہ اہمیت بیان فرماتا ہے۔ بلکہ حقوق العباد کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک سامنے والے بندے سے معافی نہ مل جائے۔ تو اس بات کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ اگر میاں بیوی کے حقوق میں کوتاہی ہوتی ہے اس لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے، تو کل قیامت میں ہم کیسے جواب دہ ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ کوئی مرد اپنی مومنہ عورت کو مبغوض نہ رکھے، یعنی اس سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی کوئی ایک عادت بری محسوس ہوتی ہے تو دیگر عادتیں اچھی ہوں گی۔ مفہوم حدیث سے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان میں بری عادتیں ہی ہوں، اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بری عادتوں سے چشم پوشی کرے، اسے اگنور کرے اور اچھی باتوں کی طرف توجہ کرے۔ ہر رشتے میں ہی یہ کامیاب، بالکل یہ بہت پیاری سوچ ہے۔ بلکہ ہم دیکھیں ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ کریں، اور ہم دیکھیں ہمارے دین نے تو ہمیں 1500 سال پہلے ہی اس چیز کی دعوت دے دی، یہ چیز بتا دی کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نیگیٹو کے بجائے پازیٹیو سوچنا شروع کر دو۔ ایک برائی دکھ رہی ہے تو صرف برائی کو ہی مت دیکھو، اچھائی کی طرف دیکھو۔ پھر اس سے پہلے بھی حضور کی تعلیم ہے کہ آپ ایسے شخصیت کا انتخاب کریں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اسے شریک حیات بنانے کے لیے، کہ جس میں دینداری ہو، جس کا اخلاق، کردار، سیرت اچھی ہو۔ فقط اگر دنیا داری کو دیکھا جائے تو پھر بعد میں ایسے مسائل سامنے آتے ہیں کہ انسان پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کاش میں نے دینداری کو دیکھا ہوتا۔ بالکل، دینداری ایک ایسی چیز ہے کہ جو واقعی میں بہت سارے عیبوں کی پردہ پوشی کر دیتی ہے۔
اگر انسان کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، انسان کے پاس مال نہیں ہے، لیکن دینی لحاظ سے وہ اچھا ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے، تو یہ چیز بہت ساری برائیوں سے انسان کو بچا لیتی ہے اور نسلوں کو آباد کر لیتی ہے، ورنہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. جب ماں کی ہی اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، جب والد کی زبان پر گالیاں ہیں، تو ایسے والدین کی بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ الغرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مفہوم بھی ہے کہ مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورت کا حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. حدیث کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت محمدی میں کسی کو سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت نہیں، پچھلی شریعت میں جائز تھا، اور یہاں سجدہ تعظیمی کے حوالے سے ہی بیان ہے. یعنی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ شوہر کی کس قدر تعظیم، اس کا مقام کس قدر بڑا ہے، کس قدر مقام رکھا ہے کہ ادب اور احترام کی جائے. آج کل یہ کچھ اس طرح کے بھی آئے تھے چیزیں کہ لبرل سوچ دی جا رہی تھی عورتوں کی جانب سے ہی کہ ہم کیوں شوہر کے کام کریں اور ہم کیوں روٹی پکائیں اور شوہر کی ذمہ داریاں ہم پر کیوں ہیں، یہ تو شوہر کے کام. حالانکہ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. اسی طرح مرد کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ اگر عورت اس کے پورے جسم کو جو کہ خون آلود ہو اور پیپ سے بھرا ہوا ہو، مفہوم ہے کہ اسے چاٹ بھی لیتی ہے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. صرف سمجھانا، اہمیت کو سمجھانا مقصد ہے. اصل میں یہ سوچ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر عورت شوہر کے تابع بن کر رہ جائے گی تو وہ چھوٹی ہو جائے گی، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے. شوہر کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہے بلا تمثیل. جیسے اولاد ماں باپ کی تعظیم کرے، ادب احترام کرے، یہ شوہر ہے. تو جیسے ہم شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر کے رہے، جائز معاملات میں ان کی اطاعت کی، تو شوہر کی جائز بات میں اطاعت میں کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے، جائز بات میں اطاعت کرنی ہے، ناجائز میں نہیں. اور قرآن میں تو بیان ہے نا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. بالکل، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس کیا ہوتا ہے؟ جو انسان سے بالکل اٹیچڈ ہوتا ہے. انسان اس کی برائی کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرتا. انسان اپنے لباس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے. یہی وہ لباس ہے کہ جو سردی گرمی ہر طرح کے موسم میں اسے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. تو اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اسی حیثیت سے بن جائیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا، ایک دوسرے کی تربیت اور اصلاح کرنا، اس چیز کو اگر اپنا مقصد بنا لے تو ان کی زندگی ایک مثالی زندگی بن سکتی ہے. بہت پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سپورٹر ہیں. تو کیوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کر کے، مسائل کر کے، ایک دوسرے کی برائیاں لوگوں میں عام کر کے جو ہے زندگی اس طرح کی بسر کریں؟ کاش کہ وہ رب کے اس فرمان پر عمل کر لیں. پھر میڈیا پر ہماری بات ہوئی تھی کہ میڈیا نے بھی جو ہے نا بڑا کردار، وہ میڈیا کی وہ چیزیں جو برائی کو فروغ دے رہی ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ مرد و خواتین اس طرف میڈیا کی چمک دمک میں کھو کر کے وہی بات ہے کہ بے صبری ناشکری کا شکار ہوتے ہیں. اب جیسے دیکھا جائے تو میڈیا بھی ہمارے لیے ایک صحبت کی حیثیت رکھنے لگا ہے کہ ہمارا جو دن کا اکثر حصہ ہے یا خاص طور پر جو ہمارے فراغت کے اوقات ہیں وہ میڈیا کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں. اب لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم ہو گیا ہے، ہمارا اس موبائل کے ساتھ ملنا جلنا زیادہ ہو گیا ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ الصحبۃ مؤثرۃ، لہٰذا میڈیا کا ہم جیسا استعمال کریں گے ویسا اثر ہم پر بھی ہوتا رہے گا. کچھ خواتین یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ٹائم پاس کے لیے دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، یا الگ سے کے سٹوریز اور مختلف قسم کے ولاگس دیکھ رہی ہیں، تو گناہ کے حکم سے قطع نظر کے ویسے ہی ایک تو فحاشی کو دیکھنا ناجائز ہے، اس کے علاوہ یہ جو ہماری شخصیت پر، ہمارے کردار پر ایک غیر اختیاری طور پر جو اثر انداز ہو رہا ہے، اس کا یقین مانے ضرور اثر ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ قطرہ بھی اگر گرتا رہے مسلسل ایک پتھر کے اوپر تو ایک وقت آتا ہے کہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کامل علم رکھنے والے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اچھی صحبت کا اچھا اثر اور بری صحبت کا برا اثر. جیسے کہ حدیث میں مثال بیان ہے کہ خوشبو مفہوم ہے کہ آپ اگر تم عطار کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے ہاتھ خوشبودار ہو جائیں گے یا وہ تمہیں خوشبو دے دے گا، ورنہ کم از کم خوشبو آتی رہے گی. اسی طرح برائی کی مثال بیان کی گئی لوہار کی، اس سے اس کی بھٹی کی اسمیل آپ تک پہنچ جائے گی اگرچہ آپ نہ چاہیں. بالکل. تو ایسی ایکٹیویٹیز ہمیں سلیکٹ کرنی چاہیے اپنے دن بھر کی کہ جس میں ہمارے کردار، اخلاق اور شخصیت پر برا اثر کم از کم پیدا نہ ہو.
اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اب علمی فیلڈ کو الحمدللہ ہم نے اختیار کیا تو علم کی برکت ہے، پھر قرآن و احادیث کی نصیحت ہے، پھر اگر علماء کے بیانات ہم سنتے ہیں، عالمات سے سیکھ رہے ہیں، تو یہ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بہترین ہیں. یہ اخلاق، کردار اور حقیقت میں جینا سکھاتی ہے. میڈیا کی لائف خوابی زندگی کی طرح ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کے اندر ناشکری کا ایک جو مادہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں انہیں شمار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگرچہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تم نہیں کر سکتے شمار، لیکن کچھ کوشش تو کر سکتے ہیں نا. روزانہ کا ہم ٹارگٹ تو بنا سکتے ہیں نا. یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ بھی ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے روزانہ کا کچھ وقت نکالنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کون کون سی نعمتیں موجود ہیں. بلکہ ایسا ضرور کرنا چاہیے. یہ علماء کرام بھی اس جانب ترغیب دیتے ہیں کہ کبھی آپ کا دل بہت اداس ہے، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ قلم لے لیں، نوٹ بک لے لیں، موبائل میں لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر کتنی نعمتیں ہیں اور فلاں کے پاس نہیں. اب وہی بات ہے نا، حدیث کا مفہوم کہ دنیا میں اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. تو ہم لکھیں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، کتنے ہیں جن کی آنکھیں نہیں. اللہ ایسا پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں، جن کی طاقت نہیں. کسی دن ہم یہ ٹارگٹ رکھ لیں کہ آج صبح اٹھ کر مجھے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی، آنکھیں بند کر کے سارے کام کرنے ہیں. اب دیکھیں بالکل کہیں ٹکرا رہے ہوں گے تو کہیں چوٹ لگ رہی ہوگی، مختلف چیزوں کا سامنا ہوگا. بیماری میں پتہ چلے گا، بیماری میں احساس ہوتا ہے کہ انسان کو کہ کس قدر نعمت ہے. تو ایسے ہی کتنے ہیں جن کی شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، نکاح نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کی صورت میں یا بیوی کی صورت میں ایک نعمت دی، نکاح ہو گیا. تو وہی بات ہے کہ انسان کو اپنی سوچ کو کشادہ کرنا ہے. اور ایک حدیث مزید میرے ذہن میں آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اسلام کا حسن و خوبی یہ ہے کہ انسان ہر لایعنی فضول کام کو چھوڑ دے. تو ایسی سوچوں کا فائدہ ہی نہیں ہے. ایسی سوچیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، آپ کی زندگیوں کو تنگ کر رہی ہیں، یا الغرض سے کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جس وجہ سے آپ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، یا اپنے لائف پارٹنر میں بلا وجہ کی مطلب برائیوں کو سوچ کر کے پریشان ہو رہے ہیں، تو ان سوچوں سے ہمیں باہر نکلنا ہے، ان باتوں سے ہمیں باہر آنا ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف ہمیں توجہ نہیں کرنی چاہیے. اور جہاں سامنے والے کی برائیاں آپ کو دکھ رہی ہیں، ہم خود کون سے ہر برائی سے پاک ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے اندر بھی تو بہت سارے عیب پائے جاتے ہیں. تو جب سامنے والے کی برائیاں یاد آ رہی ہوں تو اپنی برائیوں پر بھی ساتھ غور کر لینا چاہیے کہ میرے اندر بھی تو یہ خرابی ہے، کبھی مجھ سے بھی تو یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میرا شوہر نظر انداز کر دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کے جو اس مقدس رشتے میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فضیلت اور بشارت بیان ہے. اگر میاں بیوی دونوں اس طرف توجہ کریں تو میں یہ کہتی ہوں وہ اتنے موٹیویٹ ہوں گے کہ ہمیں حقوق کا سب سے جو ہے نا بہت زیادہ کوشش کریں گے کہ خیال رکھنا ہے. جیسے حدیث میں بیوی کی فضیلت کا بیان اس انداز سے ہے، مفہوم حدیث ہے کہ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ داخل جنت ہو جائے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز نیک بیوی ہے. واقعی. اور نیک بیوی کی صفات بیان کرتے ہوئے حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ نیک بیوی وہ ہوتی ہے کہ اگر شوہر اسے دیکھتا ہے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہے، اگر شوہر اسے کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، اگر وہ اس پر کوئی قسم کھا لیتا ہے تو اس کی قسم کو پورا کرتی ہے، اور اگر شوہر گھر میں موجود نہ ہو یا کہیں گیا ہوا ہو تو وہ اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے. حتیٰ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بیوی اس نیت کے ساتھ آئینہ دیکھتی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار اختیار کرے تو اس کا آئینہ دیکھنا بھی باعث ثواب ہے. لیکن ایک افسردہ صورتحال یہ بھی ہے بیویوں کی کہ وہ شادی کے شروع میں تو تھوڑا بن کے رہتی ہیں، لیکن جب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو پھر وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں. بالکل. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پھر شوہر کی توجہ نہیں رہتی بیوی کی طرف، پھر مسائل ہوتے ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی نیت کے ساتھ اگر وہ اپنے آپ کو اچھے حلیے میں رکھے تو انشاءاللہ برکتیں بھی پائے گی، اور اس کی یہ جائز زینت، اس کا بناؤ سنگار بظاہر ایک دنیاوی کام نظر آئے گا لیکن حقیقت میں اس کی نیت پر اسے نوازا جائے گا. بالکل. اور آخرت کو بہتر بنانے کا ایک سبب و ذریعہ ہوگا. جیسے اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا کہ اچھی بیوی وہ ہے کہ شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. تو کیسی بیوی شوہر کو خوش کرے گی؟ ہمیں اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے. اگر بیوی کا منہ غصے میں پھولا ہوا ہے، وہ لڑائی جھگڑے کر کے منہ پھلا کر کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا ایسی بیوی کو دیکھ کر کبھی شوہر خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح شوہر کے لیے بھی تعلیم ہے، جہاں بیوی کے لیے بیان ہے ویسے شوہر کے لیے بھی کہ بیوی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. اور حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. حتیٰ کہ شوہر کے لیے تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے، اس کے لیے جو کمائی کرتا ہے، اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے.
تو دونوں کے لیے بیانات دونوں کے لیے برابر تعلیمات ہیں. تو بس سمجھانا یہ مقصد ہے کہ سیکھیں. حضور علیہ السلام کی تعلیم ہمیں کامیاب کرتی ہے زندگی کے ہر موڑ پر, ہر قدم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں وہ اس قدر ہمیں ساتھ دیتی ہیں کہ ہم کوئی غلط فیصلہ پھر نہیں کر پاتے. اور غلط فیصلہ کرواتا کون ہے؟ شیطان, غصے کی حالت میں. غصے کو کنٹرول کرنے کی کیا عظمت حدیث میں بیان ہے کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے, مفہوم حدیث ہے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, طلاق دے دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں تو غصے میں تھا. حالانکہ اکثر طلاقیں غصے میں ہی دی جا رہی ہوتی ہیں. محبت کے ساتھ طلاق کون دیتا ہے؟ عام طور پر یہ وقوع طلاق ہوتا ہے غصے میں, اور غصے میں دی جانے والی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. مسکانسیپشن ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی, بالکل واقع ہو جاتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے, اور اس وقت شیطان انسان کو اپنا کھلونا بنا غصے میں لیتا ہے. تو شیطان انسان کے ساتھ ایسے کھیل رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ بال کے ساتھ کھیل رہا ہے. بالکل ایسا ہے. اسی طرح عورتیں بھی مجھے طلاق دو طلاق دو, یعنی پھر وہ اس طرح کی باتیں مرد کو ورگلا رہی ہوتی ہیں, بھڑکاتی ہیں. میں نے تو یہ بھی اس طرح کا مسئلہ بھی سنا ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مرد ہو تو طلاق دو. اب وہ جب بات ہی اس انداز سے غلط الفاظ کے ساتھ کرے گی تو نہ دینے والا شخص بھی آگے سے, اور ایک پر بھی راضی نہیں ہوتی. جب ایک دے دی تو پھر اس بات پر ابھارتی ہیں کہ اب تین دو, تین دے کر دکھاؤ. حالانکہ اگر دین کو سیکھا جائے تو دین تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاقیں نہ دی جائیں. مجبوری ہو تب بھی ایک صحیح طریقہ دین نے بیان کر دیا. یہ بلا دھڑک جو 3 طلاقیں اٹھا کر دی جاتی ہے اور اس کو اپنے مردانگی سمجھتے ہیں, کمال سمجھتے ہیں, معاذ اللہ, حالانکہ یہ جائز نہیں. تینوں واقع ہو جائیں گی لیکن گناہگار ہوگا. اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو عورت بغیر کسی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے وہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات, مفہوم حدیث ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. استغفر اللہ. یعنی بلا ضرورت بغیر کسی سخت عذر کے طلاق کا مطالبہ کرنے والی. میرے سامنے کیس ایسا بھی آیا کہ شوہر نے شیمپو لا کر نہیں دیا, طلاق مانگنا شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ بھی تک نہیں معلوم کہ شوہر کے لیے کیا چیزیں بیوی کی پوری کرنا لازم ہے کیا نہیں, اور اتنی سی چھوٹی سی بات پہ وہ جذباتی ہو گئی اور بات بڑھتی چلی گئی اور پھر ان دا اینڈ وہ طلاق پر آ گئی. یہی وجہ ہے کہ پہلے سے ہی یہ ذہن بنانا ضروری ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں پر اپنے آپ پر قابو کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری مرضی اور ہماری خواہش کے خلاف ہوں گی. بہت ساری ایسی چیزوں کا ہمیں سامنا ہوگا کہ جس کی ہم کبھی توقع تک نہیں کر سکتے تھے. چلیں کچھ کے ایسے سیویئر کیسز ہو جاتے ہیں, شوہر بھی جو معاذ اللہ بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں, ظلم اور ستم کرتے ہیں, نام نفقہ نہیں دیتے, جائز حق اس کا ادا نہیں کرتے. تو جب یہ سیویئر کیسز آ جاتے ہیں کچھ اس طرح کے, تو پھر شریعت وہاں پر آسانی بھی دیتی ہے. شریعت وہاں پر ہمیں طریقے بھی بتاتی ہے کہ آپ اس طریقے سے جائز طریقے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. راستہ قرآن میں بھی بیان ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر کسی کا ایسا سیویئر کیس ہو تو اس وقت وہ پھر رجوع کریں صاحب رائے. اس میں بھی خود سے نہیں وہ کام کرنا چاہیے بلکہ کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے. ہمارا دین کسی پر ظلم نہیں فرماتا, ہمارا دین تو آسانیاں پیدا کرتا ہے. اگر کسی پر ظلم و ستم ہے تو اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلاً بھی نیکسٹ پروگرام میں جانیں گے کہ اب اس کا کیا حل ہے. یعنی اگر کنڈیشن بہت سیویئر ہو گئی ہے کہ طلاق کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہیں آتا تو ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلاً جانیں گے کہ اب اس کا کیا سلسلہ, کیا حل ہونے چاہیے, قرآن میں کیا اسٹیپس بیان ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو آپ ضرور ان پروگرامز کو دیکھتے رہیں اور دیگر کو بھی ترغیب دیں کہ کاش یہ اصلاح کا سبب ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین.